مولانا انصار احمد کے بیانات سننے کے لیے مولانا انصار آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج 10 ذوالقعدہ 1444 الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ رمضان المبارک سے پہلے سیرت مکمل ہوئی تھی اور اس وقت یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس کے بعد خلفائے راشدین کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا۔ پھر بیچ میں ماہ مبارک آ گیا اور اس کے بعد میں شوال کا مہینہ بھی تقریباً گزر گیا، تو بہرحال آج سے اس سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی پوری دنیا کے اہل ایمان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبیوں کے بعد میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف اور سب سے مقدس مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اور اگر ہم اور آپ حضور علیہ السلام کی وہ کچھ اشارات دیکھیں جن اشارات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانشینی کے بارے میں فرمایا تھا۔ جیسے یہ بات پہلے ذہن میں رہے کہ حضور کی موجودگی میں، حضور کی حیات میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 20 نمازیں پڑھائیں حضور کی موجودگی میں۔ تو یہ گویا اشارہ ہے یہ بھی جانشینی کا، اور وہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہوگی، میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جب حضور سخت بیمار ہوئے، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی اور عشاء کی نماز میں آپ تشریف نہیں لا سکتے، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ بات سیرت تقریباً آئی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ کسی اور کو منتخب کرتے، ابو بکر صدیق بہت رقیق قلب ہے، آپ کو نہیں پائیں گے تو بہت تکلیف ہوگی۔ تو اپنی اس بات کی تائید کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ تو ان دونوں نے مل کے کہا کہ آپ اپنی جگہ کسی اور کو منتخب کر دیں، تو حضور علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اس سے بھی جانشینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ایک موقع پر جب حضور تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو مسجد نبوی کے جو چاروں طرف مکانات تھے وہ صحابہ کرام کے مکانات تھے، تو ان کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے۔ تو آپ نے اپنے آخری ایام میں فرمایا تھا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، جو دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں یہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، الا طوفت ابو بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے میں، یعنی ابو بکر صدیق کا دروازہ وہ مسجد نبوی کے حصے میں کھلے گا، باقی کسی صحابی کا دروازہ مسجد نبوی کے حصے میں اب نہیں کھلے گا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ جائیں باب السلام کے بعد تو آج آپ کو کھڑکی وہاں نظر آئے گی، اور اس میں طوفت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ہوگا، جن لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کچھ سوال کیا،
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس تم کو دینے کو کچھ نہیں، بعد میں آنا۔ تو وہ دیہاتی خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ اگر بعد میں آپ نہ ملیں، آپ کا وصال ہو جائے تو ہم کس کے پاس جائیں گے، کس سے مانگیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کے پاس جانا، اور ابو بکر تم کو دیں گے۔ اگر میں دنیا میں نہ رہوں تو ابو بکر کے پاس جانا اور تم ان سے اپنی ضرورت کا سوال کرنا، وہ تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ کا بالکل آخری وقت تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو ان کے لیے آنے جانے کا کوئی پردہ نہیں تھا، جو کہ بہن کا گھر تھا، تو یہ موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالرحمن سے کہ جاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں تمہارے والد کی جانشینی لکھوں۔ تو جب عبدالرحمن اٹھنے لگے تو حضور نے فرمایا بیٹھو، رہنے دو، اللہ بھی اس پر راضی نہیں ہوگا اور مسلمان بھی اس کو نہیں مانیں گے کہ ہماری جگہ ابو بکر کے سوا کوئی اور آئے، یعنی ہمارا جانشین ابو بکر کے سوا کوئی اور بنے، اس کو اللہ بھی نہیں مانے گا اور اس کو اہل مسلمان بھی نہیں مانیں گے۔ یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ وصال کے دوسرے دن اطلاع ملی کہ انصار کے کچھ لوگ جمع ہیں اور ان کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مدینہ منورہ تو انصار ہی کی جگہ تھی۔ یہ حضرات تو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ تو حضور کے وصال کے بعد وہ لوگ جمع تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ساتھ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور جانے کے بعد میں آپ اس مجمع میں پہنچ گئے۔ جب اس مجمع میں پہنچے تو سعد بن عبادہ کمل اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو پہچان نہیں پائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ہمارے قبیلے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ ہے۔ دو قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، یہ انصار کے دو قبیلے تھے اور تقریباً یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ خلیفہ جو بنایا جائے حضور کے وصال کے بعد وہ انصار میں سے کسی کو بنایا جائے۔ تو اب جب یہ بات حضور علیہ السلام کے ان صحابہ نے سنی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین من الانصار، کہ جو ایمان میں سبقت لے گئے، یعنی جو پہلے مرحلے میں ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں اور چاہے وہ انصار میں سے ہوں، ان کی فضیلت کو اللہ رب العزت والجلال نے الگ سے بیان کیا ہے۔ تو یہ یقیناً فضیلت والے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یقیناً تمہاری طرف حضور تشریف لائے، یعنی مکہ سے مدینہ تمہارے شہر پہ آئے اور تم نے اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا اور حضور کا ہر موقع پر ساتھ دیا، لیکن حضور نے یہ فرمایا تھا امامت جو چلے گی یعنی خلافت جو ہوگی وہ ہمارے لوگوں میں سے ہوگی، انصار میں سے نہیں ہوگی، یہ حضور فرما گئے۔ تو یہ خطبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ تو انصار میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دو خلیفہ منتخب کر لیتے، ایک مہاجر میں سے ہو جائے ایک انصار میں سے ہو جائے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کسی عورت کے دو خاوند جس طرح نہیں ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے دو خلیفہ بھی نہیں ہو سکتے، کسی ریاست کے دو حکمراں نہیں ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے دو خلیفہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بات
سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، تو اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم دو لوگوں کو لے کر آئے، ایک سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ان دونوں میں سے جس کو چاہو، پہلا نام حضرت عمر کا لیا اور دوسرا نام حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا لیا، کہ تم ان دونوں میں سے جس کو چاہو اس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی مجمع میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اور میں بیعت دوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ گویا یہ انہوں نے اشارہ کر دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے میں بیعت دوں اور مجھے خلیفہ بنایا جائے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزرج کے سردار سے، ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے سعد، تم کو قسم ہے کہ تم صحیح بات کہنا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ امارت قریش میں سے ہوگی، انصار میں سے نہیں ہوگی؟ تو جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن عبادہ کو یاد دلائی تو انہوں نے کہا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے سچ بات کہی، مجھے یاد آ گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات بھول جاتا ہے اور جب اس کو یاد دلائی جاتی ہے تو پھر اس کو یاد آ جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ان کو یاد دلائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، اور یہ بات صحیح ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت جو چلے گی وہ مہاجرین میں سے چلے گی اور انصار میں سے نہیں ہوگی خلافت۔ تو سعد بن عبادہ نے یہ بات کہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں قرآن میں سے 3 خصوصیات کا تذکرہ کرتا ہوں، اور بھی خصوصیات ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن میں 3 خصوصیات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور پھر سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا ہے ثانی اثنین، یعنی نبی کا دوسرا۔ ثانی اثنین جب غار میں تھے تو پوری ایک آیت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کا جو دوسرا ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا انصار میں سے کوئی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور وہ نبی کا دوسرا ہے۔ تو یہ فضیلت تو انصار میں سے اور مہاجرین میں سے کسی کو نہیں ملی، یہ فضیلت تو اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا استقول لصاحبی، صاحب کہتے ہیں جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہتا ہو۔ تو یہ فضیلت بھی اللہ نے فرمایا اس یقول لصاحبی، کہ ابو بکر صدیق ایسے ہیں کہ جو ہر وقت نبی کے صاحب ہیں اور نبی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی۔ اور تیسری فضیلت کے بارے میں خود حضور نے فرمایا، لیکن حضور کا وہ جملہ اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا ان اللہ معنا، کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ جب غار ثور میں ہجرت فرما کر حضور تشریف لے گئے تھے تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اینما کن وہو معکم اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ معیت عامہ ہے، ہر مسلمان کے لیے اللہ کی یہ معیت ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ معیت خاص تھی ان اللہ معنا، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ابو بکر تمہارے ساتھ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کی معیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عام تھی۔ تو یہ 3 خصوصیات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن ہی میں سے بہت سی آیات جو ہے وہ مل جائیں گی ابو بکر صدیق کی فضیلت میں، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ۔ یہ پوری آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالازاد بھائی تھے مصطح، وہ ان کی مدد کرتے تھے، یعنی راشن دیتے تھے، گھر کا خرچہ دیتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ پر وہ الزام لگا تو اس کا کہیں تذکرہ مصطح نے بھی کیا، تو اس سے اور جب برات اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ شخص ہمارا خالازاد بھائی بھی، ہم اس کی مالی مدد بھی کرتے ہیں اور یہ اس پروپگنڈے سے متاثر ہو گیا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ اب اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، تم میں سے جو فضل والے ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں۔ پورے قرآن میں کسی صحابی کے بارے میں اللہ نے فضل والا نہیں بیان کیا، اگر فضل والا کسی کو بیان کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق کو جب یہ آیت حضور نے سنائی تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو انہوں نے مصطح کو معاف کیا اور پھر ان کی مدد جیسے پہلے کرتے تھے ویسے ہی کرنی شروع کر دی۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اتقا جو فرمایا اللہ نے، تو اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تقوی کی سب سے بلند مقام پر تھے۔ اور پھر اللہ نے جو اس آیت میں تذکرہ فرمایا، وہ تذکرہ فرمایا کہ ان کے مال کے خرچ کرنے کا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے لوگوں کی مدد کرتے تھے اور اس انداز سے لوگوں کے کام آتے تھے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں ان کے مدد کے ذریعے ہمیں اس کا کچھ بدلہ دینا پڑے گا، یعنی اس انداز سے وہ مدد کرتے تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اتنا اجر دے گا کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے، یعنی اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ ابو بکر صدیق کو راضی کر دے گا۔ اور راضی کیوں کر دے گا؟ وہ اپنا مال لوگوں کی مدد کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں جب ہجرت کا وقت آیا، حضور علیہ السلام دن میں ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے اور دروازے پر دستک دی، دھوپ تھی، اور حضور ابو بکر نے کہا اس دستک سے لگتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے۔ تو جب دروازے کھولا تو حضور تشریف تھے، اندر لیا تو آپ اپنا سر پر چہرے پر رومال ڈال کے حضور تشریف لائے تھے۔ جب اندر آئے تو کبھی کبھی جب آدمی دھوپ سے چھاؤں میں آتا ہے تو کچھ اندھیرا محسوس ہوتا ہے، لوگوں کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہاں اور کون کون لوگ موجود ہیں، مجھے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کوئی اور نہیں موجود ہے، گھر ہی کے لوگ موجود ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کو معلوم تھا کہ اللہ اپنے محبوب کو اکیلا نہیں بھیجے گا، اور اتنی بڑی تعداد صحابہ کی ہیں تو صحابہ میں کس کا انتخاب کرے گا؟ یہ انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوگا کہ نبی کے ساتھ ہجرت میں کون جائے گا۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے تو ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے ساتھ ہجرت کے سفر میں میرے ساتھی ہوگے۔ جب یہ بات صدیق اکبر سنی تو رو پڑے اور چیخیں نکل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تقریباً رہی ہوگی، وہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ انسان خوشی میں بھی روتا ہے۔ اس وقت تک مجھے یہ پتا تھا کہ انسان پر جب غم ہوتا ہے وہ روتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے والد کو اس طرح روتے ہوئے چیخ مارتے ہوئے دیکھا تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ انسان خوشی سے روتا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ دیکھو
تم میرے ساتھ چلو گے، تو اس خوشی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، اور آپ کے یہاں 20,000 درہم رکھے ہوئے تھے، 20,000 درہم۔ ابو بکر صدیق جب جانے لگے تو اونٹنی بھی آپ کی تھی، سواری بھی ابو بکر صدیق کی تھی، اور وہ 20,000 درہم لے لی آپ۔ پتہ نہیں حضور کو کیا ضرورت پیش آ جائے ہجرت میں، اور لے کر چل دیے۔ جب ان کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو معلوم چلا کہ ابو بکر تو چلا گیا ہے، تو وہ اپنی پوتیوں کے پاس آئے اور کہا کہ سنا ہے کہ ابو بکر تو محمد کے ساتھ چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پیسے چھوڑ گیا ہے کہ نہیں چھوڑ گیا؟ اپنی پوتیوں سے کہا۔ اب دیکھو یہ ہے گھر کی تربیت کا اثر۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے گھر پہ کچھ نہیں چھوڑا، لیکن جس طاق پر وہ درہم پڑے رہتے تھے تو میں نے کچھ پتھر لا کر اس پر رکھ دیے اور ایک موٹا کپڑا لا کر اس پر رکھ دیا، اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اس پر ان کا ہاتھ پھرا دیا کہ والد صاحب تو تشریف لے گئے ہیں لیکن یہ کچھ پیسہ چھوڑ کر گئے۔ تو کہتے ہیں وہ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے دادا نے کہا چلو یہ تو اچھا ہوا کہ اپنی جدائی کا غم دے گیا ہے لیکن کچھ مال چھوڑ گیا ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں خدا کی قسم ہمارے گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ یہ تھی جانثاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چنانچہ ہجرت فرما کر جب تشریف لے گئے تو سال اور سہیل کی وہ زمین تھی جہاں پر مسجد نبوی آج بنی، انہی 20,000 روپے لے کر جو ابو بکر صدیق چلے ہیں درہم لے کر، راستے میں جو خرچ ہوا، اور مسجد نبوی کی سب سے پہلی جو زمین خریدی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے خریدی۔ تو پہلی ہجری میں مسجد نبوی کی زمین ابو بکر صدیق کے پیسے سے خریدی گئی، اور 7 ہجری میں حضور نے فرمایا تھا مسجد نبوی سے ملی ہوئی ایک اور زمین تھی کہ جو اس کو خرید کر مسجد نبوی میں شامل کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خرید کر مسجد نبوی میں شامل فرمایا تھا۔ تو یہ تھے ابو بکر صدیق۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ دیکھو اپنے مال کو کس انداز میں حضور پر خرچ کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں اتنا اجر دیں گے ہم کہ ابو بکر صدیق راضی ہو جائیں گے۔ میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، ایک آیت ایک روایت سنا دوں۔ ابو بکر صدیق کی فضیلت تو قرآن سے، لیکن اگر روایت میں صرف ایک روایت بیان کی جائے، روایتیں بہت ہیں، کہ جب حضور کے مرض الوفات میں ابو بکر صدیق تشریف لائے اور دیکھا کہ حضور کی یہ کیفیت ہے، بہت روئے ابو بکر صدیق حضور کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر، تو سیرت میں مجھے جو ملا، مطالعے کے بعد وہ ملا کہ اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، دنیا کے جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، میں نے سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن اے ابو بکر، تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ادا فرمائے گا، اللہ چکائے گا۔ یہ ایک روایت صحیح روایت سے ثابت ہے، یہ ایک روایت ابو بکر صدیق کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا ابو بکر صدیق کو کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اور سورہ ضحیٰ آپ پڑھیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہی جملے اللہ نے حضور کے بارے میں فرمائے کہ اے نبی، اللہ آپ کو آخرت میں راضی کر دے گا، اللہ آخرت میں آپ کو راضی کر دے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر راضی کب ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر اس وقت راضی ہوں گے جب آپ کا ایک ایک امتی جہنم سے بچا لیا جائے تو اللہ کے پیغمبر راضی ہوں گے۔ میرے دوستو، آخرت میں اللہ کی سفارش کس کو ملے گی؟ اللہ کے پیغمبر کی سفارش کس کو ملے گی؟ جو حضور کا امتی ہوگا، جو حضور کا وفادار ہوگا۔ اور امتی ہم اپنے الفاظ سے کہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، آخرت میں عملی طور پر دیکھا جائے گا کہ حضور کا وفادار کون تھا۔ جو حضور کا وفادار ہوگا، حضور کا امتی ہوگا،
اللہ رب العزت والجلال حضور کی سفارش سے اس کو جہنم سے نکال لیں گے۔ جب ایک ایک امتی جہنم سے نکال لیا جائے گا تب اللہ کے پیغمبر راضی ہوں گے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہم حضور کے وفادار ہیں کہ نہیں، ہم حضور کے وفادار ہیں کہ نہیں ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے، میں تو ایک سنت کی بات کر رہا ہوں، یہ سنت داڑھی کٹوانے کی، شیو کرانے کی یہ سنت کہاں سے چلی آئی؟ 1.25 لاکھ نبیوں کو اگر آپ دیکھیں کیا کسی نبی نے داڑھی بنوائی ہے؟ لاکھوں اولیاء کو دیکھیں کیا کسی نبی نے داڑھی کٹوائی ہے؟ 1.5 لاکھ صحابہ کو دیکھیں کیا کسی صحابی نے داڑھی کٹوائی ہے؟ ایک موقع پر عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح اور شام اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور کوئی بغض نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میری جو اس سنت پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میری اس سنت کو جو پسند کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو حضور کی سنت کے بارے میں حضور نے فرمایا جو حضور کی سنت پر عمل کرے گا وہ حضور کو محبوب ہوگا اور آخرت میں وہ جنت میں حضور کا ساتھی ہوگا۔ یہ سنت، یہ کلچر تو یہود و نصارہ کا تھا کہ چہرے کو صاف کرنا اور چہرے سے داڑھی کو ہٹانا، یہ تو یہود و نصارہ کی سنت ہے، اور ہم یہود و نصارہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ آخرت میں حضور کی شفاعت ہمیں ملے۔ میرے دوستو، کیا چیز ہم حضور کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے وفادار ہیں؟ اظہار وفاداری کے لیے کچھ دلیل تو ہمارے پاس ہونی چاہیے، اظہار وفاداری کے لیے کوئی عمل تو ہونا چاہیے۔ ہم دھڑلے سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ تو وہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، وہ داڑھی رکھ کے یہ گناہ کر رہا ہے، لیکن وہ ایک سنت پر عمل کر رہا ہے۔ گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، گناہ سے معصوم تو سب نبیوں کی ذات ہے، نبی کے علاوہ گناہ سے کوئی معصوم نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ فرما رہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر ہم آپ کو آخرت میں راضی کر دیں گے۔ اور راضی کب ہوں گے؟ جب سب امتی جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اور جہنم سے کب نکلے گا؟ جب ہم ثابت کریں اپنے عمل سے کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے۔ دیکھو، فوجی کب پہچانا جاتا ہے؟ جب وہ اپنی وردی میں ہوتا ہے، جب وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ فوجی ہے، اس کی اس نشانی کی اہمیت ہوتی ہے۔ پولیس کی وردی کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ سردار ہمارے ملک میں بسے ہوئے ہیں، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے اپنی پگڑی اور اپنی داڑھی اور اپنے ہاتھ کے کڑے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ لیکن ہم اتنے پھسپھسے ایمان والے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی سنت سے سمجھوتا کر لیا اور ہم اپنے نبی کی سنت سے بغاوت کرنے والے بن گئے۔ تو حالات ان پر آئے لیکن وہ جمے رہے، اور ہم پر کوئی حالات بھی نہیں آئے، کوئی مصیبت بھی نہیں آئے، کسی نے مجبور بھی نہیں کیا، لیکن ہم حضور علیہ السلام کی اس ظاہری سنت سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، طے کریں، آخرت میں حضور کی سفارش چاہتے ہیں اور آخرت میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے پیغمبر کو کوئی صدمہ نہ ہو، تو ہم حضور علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کریں۔ وقت ہو گیا، باقی انشاءاللہ اس سلسلے میں اگلے ہفتے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں گی۔